اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلہ کی آج کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دعائے افتتاح کے ساتھ، اور کل کی طرح انشاءاللہ آج بھی مختلف اہل سخن حضرات اپنے اپنے انداز میں سوز و سلام اور مرثیہ خوانی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی محبت کا امام علیہ السلام سے اظہار فرمائیں گے، اور آقا محترم سید فرحت عباس صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي
عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين
وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك
استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین و مومنات، آج کی اس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام علی علیہ السلام جو ہیں ان کی دوسری مجلس کا آغاز جو ہے وہ دعائے افتتاح کے ساتھ ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب ایان مرزا صاحب سے کہ انشاءاللہ سوز و سلام کے لیے آئیں اور مومنین و مومنات کے دلوں کو انشاءاللہ آمادہ فرمائیں. ایان السلام علیکم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی، بس دیا بکا. برق شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. کیسے بدلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے. اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے
چہرہ دکھا دو بھیا غم میں بابا کی طرف ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو باقی بٹھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا خون بابا وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مجھے جلا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا گھر سے جاتا جنازہ جو علی کا بیٹیاں کہتی ذیشانو رضا رو رو گئے آخری بار بابا سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ ایان، بہت شکریہ. خدا بند کریم آپ کے جذبہ کو سلامت رکھے انشاءاللہ اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب میں گزارش کرنا چاہوں گا بردر مہدی نقوی صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. مہدی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام شکیل بھائی، آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کی؟ جی آپ کو سن رہے ہیں. بہت شکریہ. برائے خوشنودی اہل بیت اطہار علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکیل بھائی ہماری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی آواز کٹ کے آ رہی تھی، ہماری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بہترین آ رہی ہے مہدی بھائی. سب سے پہلے تو ہم آپ سب سے درخواست گزار ہیں کہ تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور خوشنودی حضرت علی علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد. ایک تو محمد. حضور مرثیے کے چند بند کی سعادت حاصل کریں گے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے. چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزہ داروں
میں ماتم بپا ہے آج جاتے ہیں دنیا سے ہے در روزداروں میں ماتم بپا ہے آج کوفے میں ہے ماتمی ہے علی کی دلاری آج روتے ہیں شبیر و شبر روزدار میں ماتم بپا ہے بیٹیاں رو رہی ہیں کی آئے آئی قیامت کیسی اب نہیں باپ کا سایہ سر پر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے یہ نماز و اذان میں دونوں رو رہے ہیں خون میں ڈوبے ہیں محراب و منبر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے خون بہتا ہے در کے سر سے آج تابوت اٹھے گا گھر سے آج بدلا ہے کیسا مقدر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے ظفر یہ علی کا جنازہ دل پہ زینب کے ہے زخم تازہ کہہ رہے ہیں عزادار رو کر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے بیٹیاں رو رہی ہیں آئی قیامت یہ کیسی اب نہیں باپ کا سایہ سر پر روزہ دار ماتم بپا ہے چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے فاتحہ بروح جناب اللہم صلی علی محمد وآل محمد بکا کے یہ روز ہے زدارو آہو بکا کے یہ روز ہے
سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سر تاج اوصیاء کی جزا کے یہ روز ہے، ان سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، ان سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، زخمی ہوا ایمان تمہارا نماز میں، عالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، لکھا ہے جب دونیم ہوا فرق مرتضی، پہرے پہ جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا، ہے کی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چونکا کہ بھائیوں کو پکاری بسد بکا، چونکا کہ بھائیوں کو پکاری بسد بکا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، رو کے قد قتل المرتضی کا، بولے رو کے قد قتل المرتضی کا، مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین خوش طیفا، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باغ کا مل کر کہی یہ بات، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے رلوایا نانا جان کو بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، پہنچا جو لاشائے شہ مردہ قریب در، بے ساختہ نکل پڑی زینب رہنا سر، بعد اس کے یوں ہی آئی تھی اکبر کی لاش پر، یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رحلتے پہ سر، یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رحلتے پہ سر، رکھ رکھ کے ہاتھ آنکھوں پہ سب خاک ہٹ گئی، پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لپٹ گئی، پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لپٹ گئی، زیادہ بکا کے یہ روز ہے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مہدی بھائی جزاک اللہ۔ خدا کی لعنت ہو عبد الرحمن ابن ملجم پر کہ جس نے
آج کی صبح 19 رمضان کی صبح میں مومنین و مسلمین کے امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر زہر آلود تلوار سے وار کر کے آپ کی ریش مبارک کو خون سے خضاب کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آقا محترم کو دعوت خطاب دوں، میں تمام مومنین و مومنات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آج کے اس مجلس کے لیے جن مومنین مومنات نے تعاون کیا ہے ان کے مرحومین و مرحومات کے ارواح کے ازال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم يكن له كفوا احد، لم يلد كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان جبرائیل علیہ السلام نزل علی وقال ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی بن ابی طالب خطیبا علی اصحابک لیبلغوا من بعدهم ذلك عنك ويأمر جميع الملائكة أن تسمع ما تذكره والله يوحي إليك يا محمد أن من خالفك في أمره فله النار ومن أطاعك فله الجنة۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیے، آج ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں کہ مولا کائنات کا پرسہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دے سکیں، امام المتقین کا پرسہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے سکیں، امام المومنین کا پرسہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دے سکیں۔ تو یہ ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ ہمیں جب ائمہ علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرانا پڑے لوگوں کے لیے اور خود اپنے بچوں کے لیے، تو یہاں پر ہمیں اس طرح سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ they can relate this personality with their problem۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں، جس میں خداوند تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا کہ اے رسول، آپ علی بن ابی طالب کے فضائل اپنے اصحاب کے لیے بیان کیجئے۔ کیوں ان اصحاب کے لیے بیان کیجئے؟ تاکہ وہ کیا کریں، لِيُبَلِّغُوا من بعدهم، تاکہ وہ ان فضائل کو آئندہ آنے والی جنریشنز تک منتقل کر سکیں۔ دیکھیے، پرپز یہ ہے، خداوند تعالی چاہتا ہے کہ لوگ فضائل امیر المومنین سے آشنا ہو سکیں، لیکن کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صرف لوگ جان جائیں کہ امیر المومنین شجاع تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا علی بن ابی طالب، وہ بہت شجاع تھے،
بہت جینرس تھے. He was extremely generous. He was extremely رعوف. He was kind. صرف یہ جان لیں کیا وجہ ہے. دیکھیے جب آپ کی چھوٹی سی کوئی عبادت جیسے نماز ہے, وہ قربت, آپ نماز بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی, اور نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ. بس یہاں پر بھی فضائل امیر المومنین قربتاً اللہ ہے, یعنی کمال کی طرف جانے کے لیے. اور کمال ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہیومینٹی سفر کرتی رہے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ چیزیں اپنے کمال پر جب پہنچے گی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. بس ذکر علی, فضائل علی قربتاً اللہ کے لیے ہے. لیکن جب ایک جنریشن دوسری جنریشن کو منتقل کرے, اس طرح منتقل کرے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں. دیکھیے ہماری جنریشن کے مسائل کچھ اور تھے, آج کی جنریشن کے مسائل کچھ اور ہیں. آج انسانیت سوشل جسٹس کے لیے بے چین ہے. آج لوگوں کے سامنے سوال ہے یہ کہ ہم وہ عدالت کیسے حاصل کر سکیں, کیونکہ جدھر نگاہ کرتے ہیں, جس طرف نگاہ کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمرانی ہے جس کا زور ہے, جس کے پاس طاقت زیادہ ہے, وہ پریولیجڈ ہے, اس کے پاس he will get everything, that person will get everything. بھئی آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے نا, ایک وقت آپ کے پڑوسی کے پاس طاقت زیادہ تھی یو کے کے پاس, تو آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے اس ملک کو کالونی بنایا انہوں نے. جب یہاں کے ریسورسز, کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی, آپ کے جو ریسورسز تھے وہ یہاں سے لے جاتے تھے, یہاں کے لوگ بھوکے مرتے تھے اور لے جا کے اپنے ملک میں لوگوں کو دیتے تھے. یہاں کا پروڈیوس وہاں استعمال ہوتا. اچھا یہ مطلب بے عدالتی, ناانصافی ختم تو نہیں ہو گئی. ہاں کالونیزم کے طریقے بدل گئے ہیں. پہلے آرمی بھیج کر فتح کیا جاتا تھا, اب ڈپلومیٹس بھیج کے فتح کیا جاتا ہے. طریقہ بدل گیا ہے, گریڈ وہیں پر ہے. آج صرف آپ 4 ڈپلومیٹس بھیجیے کسی جگہ پہ, ایک بحری بیڑا بھیجیے کسی جگہ پہ, آپ کہیں گے بھئی آپ یہ والے دستاویز فائن کر دیجئے, اس پروڈکٹ کو اس قیمت پہ ہمیں دے دیجئے, یا ہم سے کیجئے معاہدہ, آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے. تو سوشل جسٹس کے لیے ایک تڑپ ہے ان لوگوں میں جو فکر کرتے ہیں. کچھ لوگ مجبور ہیں, فکر نہیں کرتے. یا ایکویلٹی کی بحث ہے, آپ جس طرف دیکھ لیجئے, جس طرف نگاہ کر لیجئے, وہاں پر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے, مائنورٹیز کے لیے جسٹس نہیں ہے. آج آپ مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ ریسزم کی طرف جا رہے ہیں, مختلف عنوانات سے. کبھی وہ اسلاموفوبیا کے نام سے ہے, کبھی کسی اور نام سے ہے. یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اپنے پرومسز ہیں وہ پورے نہیں کرتے. عام زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے. جو اوپریسڈ سیکٹر ہے سوسائٹی کا, وہ اوپریسڈ ہے, اس کی کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. جو کانٹیننٹ فقر کا شکار ہے وہ فقر کا شکار ہے. بھئی آپ کو کیا, ہم اپنی زندگی میں خوش, آپ اپنی زندگی میں خوش, یہ نعرہ ہے. یہاں پہ انسانیت تشنا ہے. The humanity is thirsty for that social justice. بھئی اگر آپ آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے بھئی میں آپ کے سامنے ایک پرسنالٹی انٹروڈیوس کراتا ہوں, امیر المومنین کی پرسنالٹی انٹروڈیوس کراتا ہوں, تو ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, جو کہ تھنکر ہوگا, کہ بھئی امیر المومنین کی پرسنالٹی میرے لیے کیا فائدہ دے گی. اگر صرف ایک ماضی کا ایک
ایک کہانی ہے تو ہمارے پاس بھی بہت ساری کہانی. آپ کے پاس امیر المومنین کی کہانی ہے, ہمارے پاس ڈیوڈ اور گولیہ کی کہانی ہے. آپ کے پاس ایک جنراسٹی ہے, ہمارے پاس دوسری جنراسٹی ہے. آپ کے پاس امام حسین ہے, ہمارے پاس جیسس کرائسٹ ہے. اگر صرف ماضی کی بات ہو رہی ہے, لیکن کہا جائے نہیں, دیکھیے یہاں پہ آپ کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس جیسا ایک اور ہمارے پاس روایتوں میں کہ امام مہدی علیہ السلام سیرت امیر المومنین پہ عمل کریں گے. امام مہدی ہیں, ایک ہیں جو آنے کے بعد اس دنیا کو عدالت سے بھر دیں گے, اور ہم امیر المومنین کی جو آپ کے سامنے مثال دے رہے ہیں کیونکہ امام مہدی ایسے ہی ہوں گے, بالکل ایسے ہوں گے. دیکھیے اب ہم نے ہمارے بچوں نے ریلیٹس کرنا شروع کر دیا. اچھا ایسا ہوگا, اب آپ مجھے بتائیے کہ امیر المومنین کیا تھے. دیکھیے جس نے بھی امیر المومنین کی شخصیت کو اس نگاہ سے دیکھا ہے, دنیا کے ظلم استبداد سے تنگ آ کے جب دیکھا ہے, تو بے حق علی سے محبت کا دعویٰ کیا. میں آپ کے سامنے بولس سلامہ ایک بہت بڑا ادیب ہے, بہت بڑا رائٹر ہے, بہت بڑا شاعر ہے, لبنانی ہے. 1902 میں اس کی ولادت ہوئی ہے اور 1979 میں اس کا انتقال ہوا. یعنی کے بعد امیر المومنین کے بارے میں دیکھیے کیا کہتا ہے. اس کی شاعری ہے. آپ کو معلوم ہے ایک نثر لکھنا آسان ہوتا ہے, شاعری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. شاعری عموماً کچھ لوگ تو صرف ایک بس کچھ جملے کہتے ہیں جن میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی, بس ایک ردھم ہوتی ہے, ایک قافیہ ملاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے وہ شاعری چاہے اردو ادب میں ہو یا کسی زبان میں بھی ہو, وہ شاعری جو کہ ڈیپ ہوتی ہے وہ عموماً دل سے نکلتی ہے. اس لیے آپ نے علامہ اقبال کا وہ شعر سنا ہوگا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہاں پہ جو شاعری ہے دیکھیے اس کے دل سے نکل رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ لا تقل شیعۃ ہوات علی, بھائی کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ میں ہی امام علی کا دل میں سوز رکھتا ہوں. ان کل منصف شیعیہ, اگر کوئی شیعہ انصاف کرے گا, اگر منصف ہوگا. اب یہاں پہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ یہاں امیر المومنین کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے ہوا فخر التاریخ, امیر المومنین جو ہے وہ پرائڈ آف ہسٹری ہیں. لا فخر شعب, کسی ایک فرقے یا کسی ایک قوم کی تاریخ نہیں ہے, کسی ایک قوم کا فخر نہیں ہے. امیر المومنین تاریخ کا فخر ہے. ہوا فخر التاریخ لا فخر شعب, کسی ایک شعب, کسی ایک قبیلے, کسی ایک ٹرائب, کسی ایک قوم, کسی ایک فرقے کا فخر نہیں ہے. بس یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اے شیعہ آپ اپنے آپ سے باؤنڈ کر کے نہ رکھیں امیر المومنین کو, ہمیں بھی استفادہ کرنے دیجئے. یستفیہ ویدعیہ ولیہ, بھئی انہیں چوز کیا گیا ہے, انہیں پکارا گیا ہے ولی کے طور پہ. جب ولی کے طور پہ پکارے گئے تو آپ ان کو کیوں اپنے لیے کہتے ہیں بس ہمارے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد یہ عجیب ہے, یہ شخص جس طریقے سے محبت میں گرفتار ہے امیر المومنین کی, کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کو ایک اور نگاہ سے دیکھا ہے. اس نے امیر المومنین کو جس نگاہ سے دیکھا ہے وہ ایک ایسی نگاہ ہے جو نیوٹرل ہے, اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ انسانیت کو کیا نجات دے سکتی. کہتے ہیں جل الحق فی المسیحی, مسیحی ہے, کرسچن ہے, جل الحق یعنی جلل ایک دا حق جو ہے اٹس روئنگ, اٹس لائک ایک امڑ رہا ہے حق, فی المسیح, مسیح کے دل میں.
حتی سارا من فرط حبہ علویہ، یعنی یہ اس کے دل میں جو حق ہے اس طرح سے اس نے امڑنا شروع کیا، حتی سارا، یہاں تک کہ یہ مسیح کیا بن گیا، من فرط حبہ، ان کی شدید محبت میں علویہ، کہ لوگ اس کو علوی کہنے لگے. انا من یعشق البطول والالہام والعدل والخلق الرضیہ، کہتے ہیں یہ میرا جو عشق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ میرا عشق جو ہے وہ اس پہلوان کے لیے ہے. والالہام والعدل، وہ جو کہ عدل تھا، وخلق الرضی، ایسا خلق، ایسا مورل جس سے کہ ہر آدمی راضی ہے. آخر میں کہتا ہے کہ یا سما اشہدی، اے آسمان تو گواہ رہنا، یا سما اشہدی، اے آسمان تو گواہ رہنا، یا ارض قری، اے زمین تو اقرار کر لینا، بخشئی اننی، میں خشوع کے ساتھ، ذکرت علیہ، کہ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. دیکھیے امیر المومنین، میں نے آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین پہ وقت لگائیے. یہ جو شب شہادت یا شہادت کی دن آنا، یہ تو واجب ہے. مطلب اگر آپ شب شہادت کو امیر المومنین کے مجلس میں نہیں آئیں گے تو جفا کریں گے، یعنی پھر آپ کی محبت جھوٹی ہے. یہ تو واجب ہے. اگر آپ ادعا کرتا ہے کوئی بھی انسان، تو واجب ہے کہ آئے. دیکھیے اگر کوئی آپ کے محلے میں کوئی مر جاتا ہے اور آپ اس سے جان پہچان ہیں، تو آپ مرنے پہ تو چلے جاتے ہیں نا اس کے گھر. لیکن کیا امیر المومنین صرف اس کام کے لیے رہ گئے؟ امیر المومنین کی ایک شخصیت ہے، اس سے متمسک ہو جائیے. آپ کہتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں متمسک کر دے، ہمیں اٹیچ کر دے امیر المومنین سے. کیسا تمسک ہے بھائی ہے کہ امیر المومنین سے اس وقت آ جائیں جب ان کی شہادت کا دن ہو. اسی لیے پھر ہم پیچھے نظر آتے ہیں ان عاشقوں کے مقابلے میں جو عاشق ہیں سچے. اب دیکھیے آپ کوئی نہ کہے مجھ سے کہ ہم عاشق ہیں، میں آپ کے سامنے مثالیں لے کے آ رہا ہوں کہ دنیا عاشق ہے. بھائی ایسے تو نہیں کہا تھا نا شاعر نے کہ یہ جو انسانیت ہے یہ بیدار ہو جائے تو دیکھیے پھر کیا ہوگا. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بالکل اس کو آپ چینج کرتے جائیے ہر امام کے لیے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں علی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں مہدی، ہر قوم پکارے گی. لیکن ایک دفعہ امام علی کو دیکھیے، کبھی کھولیے نگاہ ڈالیے، کبھی نہج البلاغہ پہ، کبھی امام کی سیرت کو ایک اور اینگل سے دیکھیے. خالی رسم نہ کیجیے. ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں بس ایک ثواب کرنا ہے، ہمیں ایک فل ان دا بلینک کرنا ہے، ہمیں ایک کام کرنا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بس مجلس کرنی ہے. اچھا کوئی کون پڑھنے والا ہے؟ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. اچھا آپ آئیے، آپ بیٹھ جائیے، چاہے آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو. آپ آنے کے بعد آل فول جو چاہے آپ کہہ جائیے امیر المومنین. میں فل ان دا بلینک کر رہا ہوں. خالی کیوں؟ مجھے ثواب کمانا ہے، مجھے بس ایک ٹک لگوانا ہے اپنے رجسٹر میں. کوشش کیجئے. آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں بہترین ہو جاتے ہیں. آپ اپنی ایجوکیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ بہترین ہو جاتے ہیں. کوئی آپ سے آگے نہیں نکل پاتا. ٹک نہ لگائیے خالی میں نے ٹک لگا دیا. تھوڑی امیر المومنین کا ماننے والا انٹلیکچوئل ہے. کہیے سے امیر المومنین باب العلم ہے، علم ان سے امڑتا ہے. پہچانیے امیر المومنین کی شخصیت. اپنا دل کو خشوع میں لائیے ان کے سامنے تاکہ عنایت ہو. دیکھیے وہاں تو بخل نہیں ہے،
بخل مانگنے میں ہے. اب جو بھی مانگ لے، مسیحی ہو، یہودی ہو، کوئی اور ہو، جو مانگ لے عطا ہے، الہام ہے، دل کے دروازے کھول جاتے ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ، ہم نے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا الحمدللہ. ہمارے ماں باپ کا خدا انشاءاللہ اگر وہ اس دنیا میں ہیں تو انہیں طولانی عمر دے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ. اگر اس دنیا میں نہیں رہے تو خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے. انہوں نے ہمیں پہ یہ رحم کیا، ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں اس محبت سے آشنا کر دیا. لیکن اس محبت کے درجات ہیں، اس تک پہنچیے. ہمیں کہا بھئی امیر المومنین شجاع ہیں. دیکھیے اب یہ مسیحی آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے معاذ اللہ این نصف علی بالشجاع، کہ خالی میں امیر المومنین کو شجاع کہوں. شجاع تو بہت سارے تھے، میں بہت سارے شجاع تھے. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ ایک دفعہ نگاہ ڈالیں گے یہ قوم کے بھی، ہاں ہمارے یہاں بھی شجاع ہیں. یہ رستم و سہراب ہمارے یہاں شجاع ہیں. فلاں کون تھے؟ جی ہمارے یہاں یہ الیگزینڈر دی گریٹ تھے. فلاں کون تھے؟ ہمارے یہاں یہ شجاع تھے. یعنی شجاع یعنی کیا؟ شجاع یعنی تلوار چلانا، شجاع یعنی ایک پہلوان کو شکست دے دینا. یہ شجاعت ہے. کس نے کہا یہ شجاعت ہے؟ دیکھیے یہاں پر اب ایک مسیحی آپ سے بتا رہا ہے، مسیحی تعلیم دے رہا ہے ہم امیر المومنین کے ماننے والوں کو. اس سے آتا ہے معاذ اللہ ان نصف علی بالشجاع، کہ میں امیر المومنین کو خالی شجاع کہوں. انما ہوا شجاع، ہاں وہ شجاع تھے لیکن ایسا شجاع تھا جیسا شجاع کوئی نہیں تھا. لأنہ تصدی بالباطل والجور والظلم. بہت سارے شجاع ہیں لیکن ایسا شجاع کون ہے جو تصدی کر دے، سینہ اپنے سامنے لے آئے. کس کے سامنے؟ باطل کے سامنے. باطل و جور اور ظلم کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ ہے شجاع. ایسی مثال کہاں سے لائیں گے؟ ایسی مثال آپ کہاں سے لائیں گے جو حق کے لیے شجاع ہو؟ اب آپ کو پتہ چلا نا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امیر المومنین پہ اعتراض کرتے ہیں، اتنے بہادر تھے تو تلوار کیوں نہیں نکالی؟ آئے تھے جب دروازہ جلانے کے. آپ صرف حق کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے آپ خاموش تھے اس وقت، کیونکہ حکم یہ تھا. بہت مشکل تھا آپ کے لیے، آپ میں وہ طاقت تھی. کیا کہتا ہے وہ؟ معاذ اللہ ان نصف علی بالشجاع، اگر میں خالی علی کو شجاع کہوں. انما ہوا شجاع، شجاع صرف وہ ہیں، لأنہ صرف وہ شجاع ہیں. صرف ایک شجاع ہے پوری تاریخ میں. کیوں؟ لأنہ تصدی للباطل والجور والظلم، کیونکہ وہ سینہ سپر ہو گئے ظلم کے سامنے سے. اور وہ ظلم میں شیعہ سنی نہیں دیکھتے، وہ ظلم میں مسلمان اور عیسائی نہیں دیکھتے، ظلم میں مومن و کافر نہیں دیکھتے. ظالم اگر مومن ہے تو اس کے سامنے تلوار نکال لیتے ہیں اس کے سامنے، اور اگر مظلوم ایک مسیحی ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے سینہ سپر ہوتا ہے. یہ امیر المومنین. وکانا کہتا ہے آگے، دیکھیں بہت لمبا شعر ہے. وکانا کلما بارز فارس، جب بھی کوئی پہلوان سامنے آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں آپ کے لیے. یسعی الی رد عدواتہ بالحسن، اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو حسنہ الفاظوں کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیں. بھئی مجھے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں قتال کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. دیکھیے جب بھی کوئی سامنے آتا ہے آپ وار نہیں کرتے. میرے پاس انفارچونیٹلی یہ ٹاپک جو میں نے اٹھایا ہے
نہ 3 مجالس یا 4 مجالس کا نہیں ہے، یہ پورے عشرے کا ٹاپک ہے، جہاں امیر المومنین گزارشات نظر آتی ہیں جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو مستقل ہر دفعہ جب بھی کوئی آپ کے کمانڈر کسی جگہ جانے لگتے ہیں آپ بتاتے ہیں ان کو سارے قانون بتاتے ہیں، دیکھو جنگ میں پہل نہ کرنا، جنگ میں کسی قیمت پہ پہل نہ کرنا. ہم جنگ شروع کرنے والے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ جنگ دفاعی لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ہم تجاوز نہیں کرتے. چاہے وہ عمر ابن عبد ود ہو، جب آئے اور آ کے کہے حملہ کریں، علی کہتے نہیں، علی حملہ شروع نہیں کرتے، آپ حملہ کریں گے تو میں جواب. زہرقین امام حسین کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں مولا آپ مجھے حکم دیجئے میں اس ملعون شمر کو یہیں مار دوں. امام کہتے ہیں نہیں، ہم جنگ شروع نہیں کرتے، ہم جنگ شروع نہیں کرتے. امام مہدی آئیں گے تو یہی کریں گے. امام صفین میں ایک سال سے زیادہ رہے، لوگ آخر چمگوئیاں کرنے شروع کر دی کہ علی ڈر گئے جنگ سے، ہمیں اتنی دور کوفہ سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں سیریا میں، جنگ شروع کیوں نہیں کر رہے؟ مولا جنگ شروع نہیں کرتے. مولا کی خواہش ہے کہ کوئی ایک آدمی ہدایت پہ پا جائے. وَيَسْعَى إِلَىٰ رَدِّ عُدْوَانِهِ بِالْحُسْنَى، جب کوئی عدو آتا ہے تو اس کے ساتھ حسنہ سے پیش آتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں یہ چلا جائے اور قانع ہو جائے. إِلَىٰ حَسْمِ خِلَافِ عَنْ طَرِيقِ الْإِقْنَى، جو کام قتال کے لیے ہیں اس کو منصرف کر دیں اس سے. وَمَا، دیکھیے اب یہ کرسچن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے، مَا تَحَدِّ وَلَا تَكَبُّرْ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شجاع ہو، ایک پہلوان ہو، ایک چیمپئن ہو اور وہ کسی حد کو تجاوز نہ کرے اور اپنے اندر تکبر پیدا نہ ہو. لیکن یہاں پر یہ آگے کہتا ہے کہ میں نے ایسا شجاع نہیں دیکھا کہ جو کسی حد کو تجاوز نہیں کرتا، کسی ایک حد سے تجاوز نہیں کرتا. ولا تکبر، اور تکبر نہیں کرتا. وذی القوة الخارقہ، وہ ایسی قوت رکھتے ہیں جو غیر طبیعی ہے. التی نظر لها ندہ، جن کی مثال نہیں ملتی. کہتے ہیں اگر ان جیسا کوئی، ان کی جتنی کوالٹیز ان کے پاس تھی، اگر کسی کے پاس 1/10 ان کی کوالٹی ہوتی، یملا اجوز جیجا ویتعال حتی نجوم خیلا، یہ اتنی آواز بلند کرتا، اتنے اپنے بارے میں تعریفیں کرتا کہ زمین سے آسمان تک اس کی تعریفوں سے اس کی آواز بڑھ جائے. لیکن اس کے مقابلے میں امیر المومنین خاشع ہیں، صرف حق کے لیے تلوار نکلتی، حق کے لیے تلوار نکلتی. دیکھیے اس طرح سے آپ انٹروڈیوس کریں، یہ امیر المومنین کو، یہ ہیں وہ جو سوشل جسٹس پرووائڈ کریں گے، یہ ہیں وہ جن میں ایروگنس نہیں ہوگا، جو ایروگنٹ نہیں ہوں گے. یہ ہیں امیر المومنین. ایک اور شاعر ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، روکس العزیزی، یہ جارڈن سے ہیں اور اردنی ہے. یہاں پہ پیدا ہوا ہے، 1903 میں پیدا ہوا ہے اور اس کا 2004 میں اس کا انتقال ہوا ہے. بہت لمبی عمر پائی ہے اس نے کتاب لکھی ہے امیر المومنین پہ، اسد الاسلام و قدسیہ، قدسی ہے، لائن آف اسلام اور ان کا سینٹ. جیسے آپ کے ہاں بہت سارے سینٹ پال اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے ہاں کیتھولک اس میں سینٹ ہیں، قدسی ہے. یہاں پر یہ آنے کے بعد امیر المومنین کی زندگی کو اسٹڈی کرتا ہے اور آنے کے بعد حیرت زدہ ہو جاتا ہے. ایک جملہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں
بہت عجیب جملہ ہے. دیکھیے پوری دنیا، میں نے آپ سے عرض کیا، پوری دنیا میں جو حق طلب لوگ ہیں، جن کے دلوں میں حق کی تڑپ ہے اور جو بے چین ہے اس ناانصافی پر، کس طرح سے لوگوں کی بھوک مٹائی جائے، کس طرح سے جو اوپریسڈ پیپل ہیں ان کے ہاتھ کو تھاما جائے، یہ ان کے لیے ایک جملہ ہے جو یہ شخص لکھتا ہے اپنی کتاب میں. کہتا ہے انا لا اقول ان الامام علی انتزع آفت الفقر من الدنیا. دیکھیے سنیے، بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. اس جملے کو سن کے اگر ہم آنسو بہائیں تو کم ہے. ان لا اقول، میں نہیں کہتا، ان الامام علی، that امام علی انتزع آفت الفقر من الدنیا، کہ انہوں نے، امام علی نے جو فقر کی، پاورٹی کی جو لعنت ہے، پاورٹی کی جو آفت ہے، اس کو ریشہ کن کر دیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا. امام علی کو موقع نہیں ملا. یقیناً امام مہدی جب آئیں گے تو فقر دنیا سے ختم ہو جائے گا. کہتے میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں. یہ بات سننے والی ہے، دوسری بات سننے والی ہے. دیکھیے امیر المومنین کو اب اس ونڈو سے بھی دیکھیے، اس ونڈو سے بھی دیکھیے. لیکن میں استطیع ان اقول انه عالج نفوس الفقراء علاجا. اگر آپ اس ایک جملے کو سونے کے حرفوں سے لکھیں تو کام ہے. اگر ایسا کوئی جملہ کسی بھی دوسرے شخص نے کسی اور مذہب کے بارے میں لکھا جاتا، اس کو بڑے بڑے گولڈن اس میں لکھ کر کسی جگہوں پہ لگایا جاتا. کیا کہتا ہے؟ لیکن میں اس استطیع، مجھ میں یہ استطاعت ہے، میں اپنے اندر یہ جرت پیدا کرتا ہوں، میں بہت آرام سے کہہ سکتا ہوں، ان اقول بے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، انہو، کہ امیر المومنین نے عالج نفوس الفقراء علاجا، امیر المومنین نے فقر دور نہیں کیا، نہیں کر سکے اپنی زندگی میں، لیکن جو فقراء کے جو نفوس ہیں ان کا ایسا علاج کیا، فقراء کے نفوس کو ہیل کیا. علاجا. دیکھیے ایک دفعہ ایک فقر ہوتا ہے. اچھا وہ خود کہتا ہے کیسے کیا. بہت لمبی پوئٹری ہے، میں اس وقت شاید ٹائم نہیں ہوگا کہ میں بیان کر سکتا ہوں. اب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ غور کر سکیں، توجہ دیجئے. گو کہ مجھے معلوم ہے آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب امیر المومنین کی بات ہو تو توجہ امیر المومنین کی طرف کر لیجئے. بالکل جیسے نماز میں آپ اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، قبلے سے منہ نہیں پھیرتے ہیں، یہ بھی امیر المومنین بھی قبلہ مومنین ہیں، ان کی طرف توجہ کر لیجئے. دیکھیے ایک عاشق ہے امیر المومنین کا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین پاورٹی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، نہیں کر سکے، وقت کم تھا. لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، آپ نے جو فقراء تھے ان کے دلوں کے فقر کو دور کر دیا، ان کے دلوں کا علاج کیا. کیسے؟ وَفَرَّ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ اطمینان روحی، ان کو ایک اطمینان روحی عطا کیا. وَهُمْ يَرَوْنَ، وہ دیکھتے تھے، امامہم لا یمیز نفسہ، امام میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے ایک دفعہ فقر برداشت ہو جاتا ہے، ایک انسان سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس پوری سوسائٹی میں صرف وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ محروم ہے، یہ زیادہ تکلیف دیتا ہے، یہ روحی طور پہ بہت تکلیف دیتا ہے. ایک دفعہ بہت سارے لوگ ہوں اور آپ محسوس کریں آپ کے جو عزیز ترین لوگ ہیں وہ بھی
اسی اس سے گزر رہے ہیں تو صبر آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم یرون امامہم، وہ اپنے امام کو دیکھتے تھے، لا یمیز نفسہ، وہ بالکل ان جیسے تھے، ان جیسے. امام کے جسم پہ سخت لباس ہوتا تھا، سخت لباس ہوتا. حضرت زہرا کا جو چادر تھی اس میں سلمان فارسی کہتے ہیں 18 پیمن تھے. اب فقراء اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے امام ہمارے جیسے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے. یعنی حقارت کا احساس نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ایک آدمی، ابھی آپ دیکھیے اگر کوئی سینٹر میں آتا ہے بہت بیچارہ کسی وجہ سے مسکین ہے، ڈیسٹیٹیوٹ ہے، اور چاروں طرف دیکھتا ہے کہ سارے ویل آف لوگ ہیں، تو اپنے اندر ایک حقارت کا احساس اظہار نہیں کرے گا، مسکرائے گا لیکن اندر ایک اظہار کرے گا. لیکن اگر دیکھیے گا کہ خود امام، وَهُمْ يَرَوْنَ إِمَامَهُمْ، پھر امام، جیسے میں نے آپ سے کہا امام عجیب تھے. کوئی بلاتا تھا آپ کو، جو فقیر بلاتا تھا اس کے پاس چلے جاتے تھے. کوئی فقیر، کوئی مسکین دعوت کے لیے بلاتا تھا، آپ چلے جاتے تھے. جہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں وہاں جاتے تھے، لوگوں کے بوجھ ان کے ساتھ اٹھاتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے ان کے ساتھ. لوگوں کو بلاتے تھے، کھانا لے کے جاتے تھے، لوگوں کو جب بیٹھ جاتے تھے کہتے تھے میں بھی آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں. تو کہتے مولا آئیے بیٹھیے. بہت خوبصورت جملہ ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں، استطیع، میں کہہ سکتا ہوں، ان اقول انہ عالج نفوس الفقراء. آپ کو ایسا امام نظر نہیں آ سکتا، ایسی شخصیت نظر آپ کو نہیں آ سکتی. آپ نے سنا ہے نا وہ واقعہ کہ امام ایک دفعہ کوفہ کے ایک روڈ گلی میں جا رہے ہیں. کوفہ کافی بڑا شہر ہے، سب لوگ آپ کو نہیں پہچانتے، غریب علاقہ ہے. دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ ایک مشک پانی کی اٹھا کے لے کے جاتی. آپ آتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں بی بی میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ مشک آپ کے گھر تک پہنچا. یہ نہیں پہچانتی امیر المومنین، دے دیتی ہے، مشک دے دیتی ہے، مشک لے کے کندھے پہ رکھتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کیا تمہارا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو یہ کام کرے؟ تو ایک آہ بھرتی ہے، کہتی ہے میرا شوہر علی کے ساتھ شہید ہو گیا، لیکن علی کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے. امیر المومنین سر جھکا لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، اس کے گھر تک پانی پہنچاتے ہیں. اگلے دن صبح امیر المومنین کچھ آٹا، کھجوریں، کچھ گوشت لے کے آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، خاتون نکلتی ہے، چہرہ کھل جاتا ہے کہ کوئی نیک انسان کچھ کھانے کی چیزیں لایا. امیر المومنین کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اب آپ بتائیں کہ آپ بچوں کا خیال کریں گی یا میں آٹا گوندوں آپ کے لیے یا میں تنور روشن کروں؟ وہ کہتی ہے آپ میرے بچوں کو دیکھ لیں اور تنور روشن کر دیں، میں آٹا گوندتی ہوں. آٹا گوندتی ہے. امیر المومنین تنور کو گرم کرتے ہیں، تنور گرم ہو جاتا ہے، اپنا چہرہ لے کے جاتے ہیں آگ کے قریب. یا اللہ تو گواہ رہنا کہ علی نے کوتاہی نہیں کی. جب بیٹھ جاتے ہیں کھانا تیار کر دیتے ہیں، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ ان کے منہ میں دیتے ہیں، لقمہ دیتے جاتے ہیں، سروں پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں. آپ کو ایسا لیڈر کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا ایسا لیڈر؟ امام مہدی ایسے ہی ہیں. جب یہ خاتون بیٹھی ہوتی ہے تو اتنی دیر میں اس کی ہمسائے کی ایک خاتون آ جاتی ہے اور
کہتی ہے معاذ اللہ، تم امیر المومنین سے نوکروں کی طرح کام لے لی. یہ گھبرا جاتی ہے، کہتے کہاں امیر المومنین، کہا یہ. ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہتی، مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ خلیفہ ہیں. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کہتا ہے بی بی مجھے معاف کر دو. مولا ایک شفیق باپ کی طرح ہے، شفیق باپ کی طرح. دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ اس شخص نے کہا ہے. ان لا اقول ان الامام علی انتزع آفت الفقر من الدنیا لکننی استطیع ان اقول انه عالج نفوس الفقراء علاجا. یہ آپ کو مثال کہیں نہیں مل سکتی. لوگوں کے لیے فضائل کھڑے جاتے ہیں. امیر المومنین کے فضائل اتنے ہیں کہ آسمان کے ستارے نہیں کہ اس کو کاؤنٹ کر سکتے، اتنے. اور یہ وہ باپ ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں آپ کا ذکر ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ابن الحدید کہتا ہے کہ آپ سے جو ذمی ہیں، یہ جو کرسچنز یہ زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے. یہاں پہ دوسری جگہ پر ایک رائٹر کہتا ہے کہ وَيَذَكَّرُهُ النَّصَارَى فِي مَجَالِسِهِمْ، بعض نصارہ آپ کو اپنی مجالس میں آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. وَيَتَمَثَّلُ بِالزَّهَادِ فِي الصَّوَامِعِ، جو صومعے ہوتے ہیں عبادت گاہوں میں آپ کے زہد کی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے جو زہد سے ہمت لے سکیں. وَيَخْشَوْنَ لِلتَّقْوَىٰ، آپ کے تقویٰ کی بات کرتے ہیں. اچھا ان میں سے کچھ سمجھتے ہیں شاید ہم میں سے ہیں، ہمارا کوئی لیڈر، نہیں جانتے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہے. اب یہ کرسچن رائٹر لکھا ہے، کہتا ہے وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُفَكِّرُ يَسْتَدِعِي بِحَالِ قُطْبُ الْوَدَاعِ، جو مفکرین ہیں وہ آپ کی حکمت سے روشنی حاصل کرتے ہیں. ایک مسیحی کہتا ہے کہ کاش دنیا اپنی استعداد کو جمع کر سکتے اور ایک دوسرا علی بنا سکتے، دوسرا علی بنا سکتے. دیکھیے یہ امیر المومنین ہیں. اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں کسی بھی انسان کو نہیں کہنا پڑے گا کہ آئیے مجلس میں. جب انسان اتنے شفیق انسان کو دیکھتا ہے، ایک ایسا باپ، ایک ایسی ماں. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے، امام رضا نے جب امام کو تعارف کرایا ہے، ایک امامت کا تعارف کرایا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ امام ایک شفیق باپ کی طرح ہے، الاخی الشقیق، ایک سگے بھائی کی طرح ہے. امام ایک ماں کی طرح ہے. کون سی ماں؟ جو کسی اپنے طفل صغیر پہ جو بیر کرتی ہے، چھوٹے سے بچے پہ بیر کرتی ہے. ایسے امام کو کون کیسے شہید کر سکتا ہے؟ کیسے شہید کر سکتا ہے؟ دنیا جب اس کو سنتی ہے تو آنسو بہاتی ہے، آنسو بہاتی ہے. انسان کامل. دیکھیے آ گئی یہ جو شب گزری ہے، کل شب کو، جو رات کو جو شب گزری ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم آئے ہیں اس پدر معنوی کی تعزیت کے لیے آئے ہیں. رات جو شب گزری ہے اس میں امیر المومنین حضرت ام کلثوم کے گھر پر تھے. ایک وقت عبادت کرتے جاتے ہیں، ایک لہجے کے لیے آپ کو ایک نیپ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ حالت غنودگی میں جاتے ہیں. جب آنکھ کھلتی ہے تو حضرت ام کلثوم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتی ہیں بابا آپ گریا کر رہے ہیں، آپ گریا کر رہے ہیں.
کہتے ہیں ہاں بیٹا، ایک لمحے کے لیے میں عالم خواب میں گیا، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو دیکھا. رسول اللہ کہنے لگے یا علی حلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے مشتاق ہیں. حضرت ام کلثوم کہتی ہیں بابا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ وانا مشتاق الیہ، میں بھی آپ کا مشتاق ہوں. کہ امیر المومنین، اس دنیا سے اتنی آپ کو اذیت کی گئی ہے، اتنی آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ایک وقت امیر المومنین نے کہا کہ اے کاش خدا مجھے آپ سے لے لے. ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ سوال کرتا ہے، یہ بتائیے کہ یہ ابن رسول اللہ اصبر الصابرین کون ہے؟ دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین نے بے تحاشا صبر کیا ہے، لیکن امام صادق کہتے ہیں کہ میرے جد امیر المومنین اصبر الصابرین ہے، اصبر الصابرین. آپ نے 30 سال انتظار کیا ہے اس 19ویں شب کے لیے، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم بہت بڑا غم ہے آپ کے لیے. آپ قدرت رکھتے تھے اور آپ کے سامنے آپ کے ہم سفر کی، آپ کی زوجہ کی بے حرمتی، یہ بہت بڑی تکلیف تھی. آپ بے چین ہیں اس لقاء اللہ کے لیے. آتے ہیں مسجد، ایک دفعہ یہ ملعون وار کرتا ہے. جب وار کرتا ہے تو مسجد میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ھذا ما وعد اللہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وَرَسُولُهُ، اور جس کا رسول نے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، واقعاً اللہ اور رسول صادق ہیں. یہاں پر ایک واویلا ہوتا ہے، ایک صدائیں بلند ہوتی، ما اماما وا اماما. جب جبرائیل کی آواز گھر تک پہنچتی ہے تو بچیاں بیویاں آواز کرتی ہیں واہ ابتا. امیر المومنین کو گھر لے جایا جاتا ہے، گھر لے جایا جاتا ہے. طبیب کو بلایا جاتا ہے. طبیب ہانی بن عمرو ایک طبیب ہے. یہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ ایک بکری ذبح کی جائے، بکری کے جسم سے ایک رگ نکالی جائے، اس کے حلق سے. اس رگ کو گرم کرواتا ہے، اس کے بعد اس کو آپ کے زخم پہ رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے زخم پہ؟ کیونکہ یہ ابن ملجم ملعون نے نہ صرف تلوار کا وار کیا تھا بلکہ یہ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی. خود اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی تھی اور اس پہ 1000 درہم کا زہر لگا. اب یہاں پر ایرانی طبیب ہے ہانی بن عمرو، یہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ زہر کتنا پھیلا ہے. اس رگ کو زہر پہ رکھتا ہے. اب سب منتظر ہیں کہ دیکھیں کیا جواب دیتا ہے یہ. یہاں پر یہ ایک دفعہ جب اس کو معائنہ کرتا ہے، اپنا سر جھکا لیتا ہے، امیر المومنین کی طرف رخ کرتا ہے، کہتا ہے یا امیر المومنین آپ اپنی وصیت فرما دیجیے. ایک بچوں میں ایک اضطراب بڑھ جاتا ہے، بیٹیاں رونا شروع کر دیتی ہیں، بچے سسکیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. امیر المومنین سب کو تسلی دیتے جا رہے ہیں، سب کو تسلی دیتے. اب امیر المومنین ضربت کے بعد 45 گھنٹے اس دنیا میں باقی رہے، زندہ رہے. اب امام کا یہ تھا کہ امام کو کبھی غشی طاری ہو جاتی تھی، کبھی ہوش میں آ جاتے تھے. جب بھی ہوش میں آتے تھے واعظ و نصیحت کرتے تھے، ایک ایک کو بلاتے تھے، نصیحت کرتے تھے. ادھر اصحاب بے چین ہیں.
امام حسن باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گلی میں بہت سارے اصحاب ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، بے چین ہے، معلوم کرنا چاہتے ہیں بتائیے مولا ہمارے کیسے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، مولا کی خبر دے دیجیے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ لوگ پلیز سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، سب چلے جائیں۔ سب چلے جاتے ہیں مگر اسبق بن نباتہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اسبق بن نباتہ شرطۃ الخمیس ہیں، امیر کے امام کے بہت قریبی ساتھی ہیں، بہت قریبی ساتھی، ہر وقت امام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب امام کبھی تنہا ڈیزرٹ کی طرف جاتے تو پیچھے خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ اسبق بن نباتہ وہیں کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن آتے ہیں، کہا اسبق میں نے کہا نہیں تھا کہ چلے جاؤ۔ اسبق ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، مولا اگر میری ٹانگوں میں طاقت ہوتی تو میں چلا جاتا، مجھ سے ٹانگیں اٹھائی نہیں جاتی، مجھے ایک بار میرے مولا کی زیارت کرا دیجیے، ایک بار۔ امام حسن اجازت لیتے ہیں۔ اسبق کہتے ہیں کہ میں اندر آیا، امیر المومنین کا چھوٹا سا کمرہ تھا، امیر المومنین بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے چہرے پہ ایک یلو کلر کا بینڈیج بندھی ہوئی ہے، ایک پٹی بندھی ہوئی۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ یلو لینگویج، یہ یلو بینڈیج زیادہ یلو تھا یا امام کا چہرہ جو بہت بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ یعنی میں نے دیکھا، مجھے قابو نہیں پا سکا، میں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کے پیروں پہ گرا دیا اور گریا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جب امیر المومنین کو محسوس ہوا کوئی پیروں میں ایک دفعہ آنکھ کھولی، کہا کون ہے؟ کہا اسبق بن نباتہ۔ کہا اسبق گریا نہ کرو، زینب اور ام کلثوم رو رو کے اب کچھ خاموش ہوئی ہے، ارے علی بیٹیوں کا گریا نہیں دیکھ سکتے، ارے میں کہوں گا مولا آپ اپنا زخم چھپاتے ہیں، آپ بیٹیوں کا گریا نہیں دیکھ سکتے، ارے آئیے دیکھیے کربلا میں، ارے زینب طلائے زینبیہ پر ہے۔ ایک دفعہ شبر ملعون امام کی طرف بڑھتا ہے، اور امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں کہ جلس علی صدرک الحسین، ارے ایک دفعہ صدر حسین پر امام حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، ارے زینب دیکھ رہی ہے، ارے ایک دفعہ خنجر چڑھانا شروع کرتا ہے، زینب دیکھ رہی، نہ صرف زینب وہ دیکھ رہی ہے، زینب دیکھتی ہیں۔ ایک دفعہ زینب ہے، فدہ آ جاتی ہیں زینب کے پاس، طلع زینب، ایک دفعہ زینب کو اپنے باہوں میں لے لیتی ہے، زینب فدہ کی باہوں۔ ایک دفعہ دیکھتی ہیں کہ زینب کا جسم لرزنے لگا، جب جسم لرزنے لگا تو آپ نے کہا بی بی صبر کرو، آپ نے کہا ارے فدہ تم نے نہیں سنا رہے، انہوں نے حکم دیا ہے گھوڑوں کی نالوں کو تیار کیا جائے، ارے فدہ میرا بھائی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو امیر المومنین کے صدقے میں، امام المتقین کے صدقے میں قبول فرما دیں۔ بار الہ اس مجلس میں جتنے بھی مومنین و مومنات موجود ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما دیں۔ خداوند تعالیٰ ان میں جو مرضى ہیں ان کے مرضى کو صحت عطا فرما دے، سب کو جلد سے جلد شفا عطا فرما دے۔ خداوند تعالیٰ اس جمع میں جتنے بھی مومنین ہیں ان کے مرحومین، سب مرحومین کی مغفرت فرما دے، تمام مومنین کی حفاظت فرما دے۔ خداوند تعالیٰ علماء ربانی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا بال کھولے گی جگر درد سے پھٹ جائے گا بال کھولے گی جگر درد سے پھٹ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا منتیں کرتی ہوں بابا نہ رلاؤ ہم کو منتیں کرتی ہوں بابا نہ رلاؤ ہم کو باپ کے بعد زمانہ ہمیں رلوائے گا آپ کے بعد زمانہ ہمیں رلوائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا بچ کی حالت میں جو بیٹی نے پدر کو دیکھا بچ کی حالت میں جو بیٹی نے پدر کو دیکھا سوچ کر رونے لگی باپ بھی چھٹ جائے گا سوچ کر رونے لگی باپ بھی چھٹ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا باپ کے بعد تو عباس ہی میں ہوں گے آج کے بعد تو عباس ہی میں ہوں گے جب بھی زینب تیرے پردے کا سوال آئے گا جب بھی زینب تیرے پردے کا سوال آئے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا آج زینب کا پدر دنیا سے اٹھ جائے گا باپ مر جائے تو سینے سے لگاتی ہے ماں باپ مر جائے تو سینے سے لگاتی ہے ماں جس کے دونوں نہ رہیں خاک صبر آئے گا جس کے دونوں نہ رہیں خاک صبر یا علی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله